ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ہمارے لیے کلام پاک کی سلسلہ وار تلاوت جس کا تعلق عہد عتیق سے ہے۔ مرکزی عنوان حکمت کی کتابیں۔ آج کی تلاوت امثال کی کتاب 6 باب۔ مختلف نساء۔ اے میرے بیٹے، اگر تو اپنے دوست کا ضامن ہوا اور کسی اور کے ساتھ اپنا ہاتھ شرط پر مارا تو اپنے منہ کی باتوں سے پھندے میں پڑا اور اپنے کلام سے تو پکڑا گیا۔ اے میرے بیٹے، تو یہ کر اور اپنے آپ کو بچا۔ جب تو اپنے پڑوسی کے ہاتھ میں پڑ گیا ہے تو جا اور اپنے پڑوسی کے آگے گر اور اس کی منت کر۔ اپنی آنکھیں نیند کے سپرد نہ کر، نہ اپنی پلکوں کو اونگنے دے۔ اپنے آپ کو ہرن کی طرح دام سے اور چڑیا کی مانند صیاد کے ہاتھ سے بچا۔ اے کاہل مرد، چیونٹی کے پاس جا، اس کی روشیں دیکھ اور عقل مند ہو۔ اس کا کوئی رہبر، کوئی دروغہ اور کوئی حاکم نہیں۔ وہ خوراک گرمی کے موسم میں مہیا کرتی اور فصل کے وقت اپنی خوراک جمع کرتی ہے۔ اے کاہل مرد، تو کب تک سوتا رہے گا؟ تو اپنی نیند سے کب اٹھے گا؟ تھوڑا سا وقت سونا، تھوڑا سا اونگنا اور آرام کے لیے کچھ ہاتھوں کا سمیٹنا، اور مفلسی رہزن کی طرح تجھ پر آئے گی اور محتاجی مسلح آدمی کی مانند۔ خبیث و شریر مرد اپنے منہ کی خیانت میں چلتا ہے۔ وہ آنکھیں مارتا، پاؤں سے اشارہ کرتا اور انگلیوں سے بولتا ہے۔ اس کے دل میں فریب ہے۔ وہ ہر وقت شرارت پیدا کرتا اور جھگڑا ڈالتا ہے، اس لیے اس پر یکایک ہلاکت آئے گی۔ وہ ناگہان تباہ ہوگا اور اس کے لیے علاج نہ ہوگا۔ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند نفرت کرتا ہے، بلکہ 7 اس کے نزدیک مکروہ ہیں: اونچی آنکھیں اور جھوٹی زبان، اور ہاتھ جو بے گناہ کا خون بہاتے ہیں، اور دل جو بدی کے منصوبے پیدا کرتا ہے، اور پاؤں جو فساد کی طرف دوڑتے ہیں، تیز ہیں، اور جھوٹا گواہ جو جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، اور وہ شخص جو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے۔ زناکاری سے خبردار۔ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کا حکم مان اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ ہر وقت اسے اپنے دل میں باندھ اور اپنی گردن میں لٹکا۔ جب تو چلتا ہے تو یہ تیرا رہبر ہوگا، جب تو سوتا ہے تو تیری نگہبانی کرے گا، اور جب تو جاگتا ہے تو تیرے ساتھ باتیں کرے گا۔ کیونکہ حکم چراغ ہے، تعلیم نور ہے، اور تادیب کی جھڑکی زندگی کی راہ ہے، تاکہ اجنبی عورت سے یعنی بیگانہ عورت کی زبان کی چاپلوسی سے تیری حفاظت کرے۔ اپنے دل میں اس کے حسن کی خواہش نہ کر اور اس کی پلکوں کا گرفتار نہ بن۔ فاحشہ کے سبب سے آدمی روٹی کے ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا ہے، پر زناکار عورت قیمتی جان کا شکار کرتی ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے سینے میں آگ لے اور اس کے کپڑے نہ جل جائیں، یا کوئی جلتے کوئلوں پر چلے اور اس کے پاؤں نہ جھلسیں؟ ایسا ہی وہ ہے جو اپنے ہمسایہ کی عورت سے صحبت کرتا ہے۔ جو کوئی اسے چھوتا ہے بے سزا نہ رہے گا۔ کیا لوگ اس چور کو حقیر نہیں جانتے جو بھوکا ہو کر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے چوری کرے؟ اگر وہ پکڑا جائے تو 7 گنا ادا کرے گا اور اسے اپنے گھر کا سارا مال دینا پڑے گا۔ لیکن زنا کرنے والا عقل سے محروم ہے۔ یوں کرنے والا اپنے آپ کو
ہلاک کرتا ہے وہ چوٹ اور ذلت پائے گا، اور اس کی رسوائی مٹائی نہ جائے گی، کیونکہ مرد کا غصہ غیرت کا غصہ ہے، وہ انتقام کے دن ترس نہ کرے گا، وہ فدیہ قبول نہ کرے گا اور وہ راضی نہ ہوگا، اگرچہ تو بہت رشوت دے۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ A reading from the book of Proverbs, chapter 6. More warnings. Have you promised to be responsible for someone else's debts, my son? Have you been caught by your own words, trapped by your own promises? Well then, my son, you are in that man's power, but this is how to get out of it. Hurry to him and beg him to release you. Don't let yourself go to sleep or even stop to rest. Get out of the trap like a bird or a deer escaping from a hunter. Lazy people should learn a lesson from the way ants live. They have no leader, chief, or ruler, but they store up their food during the summer, getting ready for winter. How long is the lazy man going to lie in bed? When is he ever going to get up? I'll just take a short nap, he says. I'll fold my hands and rest a while. But while he sleeps, poverty will attack him like an armed robber. Worthless, wicked people go around telling lies. They wink and make gestures to deceive you, all the while planning evil in their perverted minds, stirring up trouble everywhere. Because of this, disaster will strike them without warning, and they will be fatally wounded. There are 7 things that the Lord hates and cannot tolerate: a proud look, a lying tongue, hands that kill innocent people, a mind that thinks up wicked plans, feet that hurry off to do evil, a witness who tells one lie after another, and a man who stirs up trouble among friends. Warning against adultery. Do what your father tells you, my son, and never forget what your mother taught you. Keep their words with you always, locked in your heart. Their teaching will lead you when you travel, protect you at night, and advise you during the day. Their instructions are a shining light. Their correction can teach you how to live. It can keep you away from bad women, from the seductive words of other men's wives. Don't be trapped by their beauty. Don't be trapped by their flirting eyes. A man can hire a prostitute for the price of a loaf of bread, but adultery will cost him all he has. Can you carry fire against your chest without burning your clothes? Can you walk on hot coals without burning your feet? It is just as dangerous to sleep with another man's wife. Whoever does it will suffer. People don't despise a thief if he steals food when he is hungry. Yet if he is caught, he must pay back 7 times more. He must give up everything he has. But a man who commits adultery hasn't any sense. He is just destroying himself. He will be dishonored and beaten up. He will be permanently disgraced. A husband is never angrier than when he is jealous. His revenge knows no limits. He will not accept any payment. No amount of gifts will satisfy his anger. The word of the Lord. Thanks be to God.